آج ہی کے دن 27 اکتوبر 1605 کو تیسرے مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر 64 سال کی عمر میں اس دنیا کو رخصت ہوئے تھے۔ وہ 3 اکتوبر سے ہی پیچش کے کارن بیمار پڑے تھے، جس سے وہ پھر ابھر نہیں پائے۔ ان کو دی جانے والی ساری دوائیاں ناکام ہو چکی تھی۔ تبت یونانی کے ماہر حکیم اور درباری بیت سب موجود تھے، لیکن ہر کسی کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ محل میں سناٹا تھا، مگر سیاست ابال پر تھی، کیونکہ اسی دوران شہزادے سلیم کی تاج پوشی کا بھی سوال کھڑا تھا۔ اکبر کو اپنے آخری وقت میں بھی شہزادہ سلیم سے گلے شکوے اور رنجشیں یاد تھیں، مگر تاج کے لیے اسی کو چننا ان کی مجبوری بھی تھی اور وقت کی ضرورت بھی۔ مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے خزانے اور ریاست سے جڑے اہتمام پورے کروا دیے، تاکہ ان کے انتقال کے بعد کوئی خون خرابہ نہ ہو۔ انہوں نے سلیم کی طرف اشارہ کر کے شاہی تاج سلیم کو پہنانے کے لیے کہا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ اکبر نے وراثت میں ملی سلطنت کو ایک نئی پہچان دی تھی، ایک ایسی پہچان جس سے انسانیت کو مذہب سے اوپر رکھا گیا۔ جب ہمایوں کے انتقال کے بعد محض 13 برس کی عمر میں اکبر نے تخت سنبھالا، تو ان کے رہنما بنے بیرم خان نے انہیں نہ صرف سیاست بلکہ صبر اور عدل کا بھی سبق دیا۔ اکبر نے اپنے حضور اختیار سے مغل سلطنت کو ایک مضبوط اور مکمل شخصیت ڈھانچے میں تبدیل کیا، جس میں راجپوت، افغان، ترک اور ہندوستانی سب کے لیے برابر جگہ تھی۔ ان کے دربار میں بیربل راجہ، ٹوڈرمل، ابو الفضل، فیضی اور نہ جانے کتنے ذہن روشن لوگ ایک ساتھ بیٹھتے نظر آتے تھے، جہاں مذہب نہیں بلکہ فکر کی آزادی کا بول بالا تھا۔ اکبر نے جزیہ ختم کر دیا، ہندو اور مسلمان کے بیچ کی دیواریں گرا دی اور سب کے طبقے کو عزت دی۔ انہوں نے صلح کل یعنی عام امن اور اتحاد کا نعرہ بلند کیا، جو آج بھی انسانیت کی سب سے خوبصورت تعلیم ہے۔ فتح پور سیکری کے عبادت خانہ میں جب انہوں نے صوفی پنڈت، مولوی اور عیسائی پادری کو ایک چھت کے نیچے بلایا، تو یہ محض ایک بادشاہ کی جگیاسا نہیں تھی، بلکہ اس دور کے لیے ایک انقلاب تھا، اور اسی تلاش حق میں انہوں نے دین الہی کی بنیاد رکھی۔ ایک ایسا راستہ جو کسی ایک مذہب کا نہیں بلکہ انسانیت کا دین تھا، جس میں علم، صبر، رحم اور سچائی کا دامن سب سے اوپر تھا۔ اکبر کا دور صرف فتحوں اور سیاست کا نہیں بلکہ ادب، فن اور تعمیر کا بھی تھا۔ فتح پور سیکری، آگرہ کا قلعہ، لاہور کا شاہی قلعہ اور ان کے دور کی لذت تعمیر آج بھی ان کی نفاست اور نزاکت کی گواہی دیتے۔ انہوں نے سلطنت کو صرف حکومت کی طرح نہیں بلکہ ایک تہذیب کی طرح جیا، جہاں دربار میں علم کی روشنی تھی، بازار میں امن تھا اور دلوں میں محبت۔ آج جب اکبر اعظم کی برسی پر انہیں یاد کرتے ہیں، تو صرف ایک بادشاہ کو نہیں بلکہ انہیں یاد کیا جاتا ہے ان کی سوچ، عزت، جنہوں نے ہندوستان کو گلدستہ اقوام بنایا، جہاں ہر پھول اپنی خوشبو کے لیے زندہ تھا۔ اکبر کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حکومت کا اصلی مقصد تخت نہیں بلکہ انصاف ہے، مذہب کا اصلی مقصد فرق نہیں بلکہ محبت ہے، اور انسانیت کا اصلی پہچان یہی ہے، صلح کل، امن و پیار۔ کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ ویڈیو؟ اگر پسند آیا ہو تو پلیز سبسکرائب کریے گا ضرور، اور سنتے رہیے باسط کو، ایک کہانی باسط کے ساتھ۔